دیکھیے دنیا بھر میں جہاں پر انسان پایا جاتا ہے اپنے ارادے اختیار کا سوء استعمال کرتا ہے، اس سے جرائم وجود میں آتے ہیں۔ سوسائٹی کے اندر یہ جرائم پیشہ لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن جرم کو جرم سمجھا جاتا رہا ہے۔ جرم کبھی کبھی ہوتا تھا، اس کی ایک حساسیت، اس سے ایک نفرت، اس کی وجہ سے معاشرے میں پیدا ہونے والی خرابی، اس سب پر انسان متوجہ بھی ہوتے تھے۔ لیکن ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو دین کا نام دیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک دو دفعہ نہیں ہوا، وہ لگاتار متواتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں بہتری کا کوئی راہ عمل، کوئی سد باب کا طریقہ، اس پر بھی گفتگو نہیں ہو رہی۔ تو ابتدا میں تو یہ ہوتا تھا، سیالکوٹ کا سانحہ ہوا، گجرانوالہ کے اندر معاملہ ہوا، جڑانوالہ کے اندر معاملہ ہوا، لاہور میں ہوا، مسیحی برادری کے ساتھ توبہ ٹیک سنگھ میں، ہر جگہ پہ ہم سنتے تھے، دل خون کے آنسو ہوتا تھا، سر شرم سے جھک جاتا تھا۔ کانفرنسیں ہوتی تھی، ملک کی انتظامیہ بیٹھتی تھی، کہتی تھی کہ اب ہم آئینی ہاتھوں سے ان سب کو نپٹیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب وقت بہت گزر چکا، اب وقت ہے کہ ہم ٹھنڈے دل و دماغ سے اور کشادہ دلی کے ساتھ بیٹھیں اور اس مسئلے کے سد باب پر غور کریں۔ اب محض مذمت سے، محض یہ کہنے سے کہ جی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، محض یہ کہنے سے کہ لوگوں سے کہیں غلطی ہو گئی، انتظامیہ اس کو ڈی سی کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی ہے، مجرمین کو کیفے، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ جس وقت آپ کو کسی مرض کے مظاہر اس قدر واضح نظر آنے شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت گہری چیز ہے جس کا تجزیہ ہونا چاہیے۔ تو میں بہت ہی مختصر وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 4 فریق ہیں اس پورے کے پورے سینیریو میں، 4 لوگ ہیں، 4 طبقات ہیں جن کو اپنا رول پلے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ملک کے مذہبی علماء ہیں۔ میں کسی عالم پر کسی واقعے کا نام لے کر کوئی الزام تراشی، کسی طبقے کو متون ٹھہرانا، اس بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ قومی سطح پر ہم متحد ہوں اور تمام طبقات آ کر سر جوڑ کر بیٹھیں، پوائنٹ سکورنگ کے بجائے، اس کے بجائے کہ کوئی آواز مغرب سے اٹھ رہی ہے، مشرق سے اٹھ رہی ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، غور کریں کہ یہ ہمارا ملک ہے، اس کے اندر ہم نے جینا ہے اور یہاں پر کچھ تو خون کا بازار گرم ہوا ہے، جو کچھ درندگی اور صفحات یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ تو علماء کا سب سے پہلا رول ہے۔ کیوں ہے علماء کا رول؟ اس لیے کہ علماء نے اس طرح کے کام کے لیے ملک میں قانون سازی کروائی ہے، اور اس قانون سازی کا ایک نفسیاتی اثر ہے جو ایک عام آدمی لیتا ہے۔ اس قانون سازی کے اندر 4 بنیادی تبدیلیوں کی ناگزیر ضرورت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے ملک کے جیت علماء کرام اپنی نج کی مجالس میں کہتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی آپ وہ گفتگو سنیے جو انہوں نے اپنی کلاس کے طلبہ کے ساتھ کی ہے۔ انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ یہ جو قانون اس وقت پاکستان میں رائج ہے یہ فقہ حنفی کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ فقہ حنفی میں یہ تقسیم کی جاتی ہے کہ مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا توہین کے الزام کے بعد، اور غیر مسلم کے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے جس پر الزام لگا ہے، الزام کا ثبوت، الزام کو ثابت ہونا، اس کے کچھ قاعدے کلیے ضابطے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اس قانون میں اس کا بھی کہیں صراحت ذکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے توبہ ہونی ہے، لوگوں نے رجوع کرنا ہے، لوگوں کا کنڈکٹ دیکھا جائے گا کہ پہلے وہ توبہ، توہین و گستاخی کیا کرتے تھے، یا کوئی غلطی سے جملہ ایسا نکل گیا جس کے بعد آپ نے اس کے سر پہ چڑھ کے آگ لگانے کی کوشش شروع کر دی۔ تو اس قانون کو اس زاویے سے دیکھنا ہے۔ جس طریقے سے یہ قانون ہمارے ملک میں سامنے آیا، یہ اب تاریخ کے مسلمہ حقائق ہیں۔ اسماعیل قریشی ایڈوکیٹ نے عدالت میں جو کچھ غلط بیانی کی ہے اس کو اب علماء بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا علم، فقہ حنفی، قرآن و سنت وہ کچھ بات نہیں کہتا جو اس وقت تعزیرات پاکستان کے اندر موجود ایک قانون میں لکھ دی گئی ہے۔ چنانچہ جب قانون پر بات کی جاتی ہے تو نعوذ باللہ نہ یہ اللہ کے شریعت کی تبدیلی کی بات ہے، نہ یہ پیغمبر کے ارشادات کو ترک کرنے کی بات ہے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون جس کو خود علماء اب تسلیم کرنے کی جگہ پر آ گئے ہیں کہ اس میں تبدیلی۔ دیکھیے جس وقت آپ قانون میں تبدیلی نہیں کرتے تو قانون ایک نفسیاتی تاثر دیتا ہے۔ وہ تاثر کیا ہے کہ جس شخص پر الزام لگا ہے اس کا خون ہدر ہو چکا ہے، اب وہ قانون کی گرفت میں آ کے تو جانا ہی جانا ہے، تو اس سے پہلے اگر میں اقدام کر دوں تو ہو سکتا ہے اللہ کیا مجھے فتویٰ مل جائے۔ تو یہ نفسیاتی اثر ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ علماء کرام آگے بڑھیں اور بیٹھیں، اس سے قطع نظر کہ مغرب کیا کہتا ہے، مشرق کیا کہتا ہے، خود اللہ کے دین کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے نام پر کوئی غلط کام نہ کریں۔ دین نے بتا دیا ہے کہ انسان کی جان کو حرمت حاصل ہے، فساد فی الارض یا قتل کا ارتکاب کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی۔ یہ قرآن کے طے شدہ امور ہیں۔ تو علماء اکرام کو آگے بڑھنا چاہیے، اس موقع پر آگے آئیں، کوئی کمیٹی بنائیں، کوئی اسلامی نظریاتی کونسل کے تحت کچھ بنے، کوئی حکومت کچھ کردار ادا کرے، کوئی فوج کو کردار ادا کرے، ان کو بٹھا کر کہے کہ بھائی یہ جو کچھ آپ نے کر دیا ہے اس کے بعد یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ جب آپ قانون میں یہ طے کر دیں گے کہ لفظ منہ سے نکلا، آپ ہی دیکھیے دنیا کا مسلمات قانون میں یہ چیز ہے کہ مجھ سے منسوب کوئی بات ہے تو میں بتاؤں گا،
میں بتاؤں گا بھی میں نے توہین کی ہے, میرا یہ ارادہ تھا, میری یہ نیت تھی, میں کوئی سوال کر رہا تھا, میں کوئی اعتراض کر رہا تھا. اور یہ بھی بہت ضروری ہے, میں دنیا بھر میں جاتا ہوں, مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے, انڈونیشیا دیکھیں, ملیشیا دیکھیں, بڑے بڑے ممالک ہیں عرب, پورے مسلمانوں, کہیں یہ واقعہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر انسان نہیں پائے جاتے, کہ وہاں پر مسلمان نہیں پائے جاتے. یہ ہم ہی نے صرف اسلام قبول کیا ہے کہ لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرتے ہیں. کہیں ردی کی ٹوکری میں کوئی 4 حرف پھٹے ہوئے مل جاتے ہیں تو لوگوں پہ الزام لگا لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیے اس وقت بھی یہ مسلمانوں کے لیے اتنی شرمندگی کی بات ہے عالمی سطح پہ کہ 100 لوگ ان الزامات کی پاداش میں جیل کی کال کوٹریوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر اس امت کے مذہبی طبقات کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر محض ایک الزام لگا دیا, نہ ہم سے ہمارا بیان لیا, نہ اس کی تصدیق کی گئی, نہ تزکیۃ الشہود, کچھ بھی نہیں ہوا, اور ہمیں اٹھا کے پھینک دیا گیا. تو علماء اکرام سے دستبستہ اس وقت پاکستانی معاشرہ جس آگ کی لپیٹ میں, اور میں یہ بھی یہاں پر عرض کر دوں کہ یہ توہین کے جو الزامات ہیں یہ خود مذہبی طبقات میں آپس میں لگے ہیں. اس وقت بھی آپ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ اٹھائیں, جو توہین مذہب کے الزام میں جیل میں قید لوگ ہیں ان میں مذہبی طبقات کے لوگ ہیں. آپ نے میری مسجد پہ پوسٹر لگایا, میں نے اس کو اتار دیا, آپ نے مجھ پر جی مذہبی مقدسات کی توہین کا پرچہ کرا دیا, تو یہ آگ ہمارے گھر کو آئے گی اگر ہم نے اس آگ کے شعلوں کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کیا. میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روز زیاں خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. پہلے فریق ہے ہمارے علماء, دوسری فریق ہے اسٹیٹ, ریاست کی طاقت سے اگر آپ نے قانون کی حکمرانی اور لوگوں کے جان مال آبرو کے تحفظ کے لیے اقدامات نہیں کیے تو ریاست کے وجود کی یہ ناگزیر ضرورت ہے. میں جنگل میں بھی جی سکتا تھا, میں کسی قلعے کے اندر اپنے آپ کو بند کر کے زندگی گزار سکتا تھا. اگر میں ایک متمدن معاشرے میں, ایک نظم اجتماعی میں, ایک حکومت اور ریاست کے اندر آ کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا ہوں تو اس کا کام ہے کہ مجھے تحفظ دے. اگر ریاست ناکام ہوتی ہے کسی کی جان مال آبرو کے تحفظ میں تو پھر وہ ریاست اپنے وجود اور اپنی بقا کو خطرے میں ڈال رہی ہے. تو ہماری ریاست یہ واقعہ ہے اور یہ سچی حقیقت ہے, کسی پر کوئی الزام نہیں ہے, لیکن ان مذہبی طبقات سے گفتگو کرتے وقت, ان کو قائل کرتے وقت, ان کو آمادہ کرتے وقت اور مذہبی جرائم پر اقدامات کرتے وقت ڈرتی ہے, خوف کھاتی ہے. ریاست کیا ہے, 4 سال کی حکومتیں آئی ہیں, انہوں نے ریاست کی مشینری کو اپنا غلام بنایا ہوتا ہے, پولیس ان کے تحت ہوتی ہے, کوئی آزادی سے کام نہیں ہوتا, ووٹ لینے واپس الیکشن کے لیے آپ کو حلقوں میں جانا ہوتا ہے. آپ مذہبی علماء سے بگاڑنا نہیں چاہتے, اس قانون پہ بات نہیں کرنا چاہتے, اس طرح کے واقعات کو دباتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. بھائی یہ ہماری ریاست تھی نا, جس وقت اس نے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا تو رد فساد کیا, ضرب اسب کیا. وہی لوگ جن کو ہم ماتھے کا جھومر بنا کے اپنے ایوانوں میں بٹھاتے تھے کہ تو ریاست کی جنگ لڑ رہے ہیں, جب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ فسادی ہیں تو پھر ہم نے گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا نا, ان کے تارو پود بکھیر دیے. تو یہ فرض ہے ریاست کا. ریاست کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے آگے یہ طبقات ٹک نہیں سکتے. ایک واقعہ تھا, اگر اس کے بعد اس سطح کا عبرتناک نتیجہ دنیا کو دکھایا جاتا کہ دوبارہ کسی نے پتھر ہاتھ میں اٹھایا, دوبارہ کسی نے کسی پہ الزام لگایا تو اس کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا. یہ فساد فی الارض ہے, اور فساد فی الارض کی سزا دین نے مقرر کر دی ہے. تو دوسری ذمہ داری ریاست کی ہے. ہماری ریاست انتہائی معذرت کے ساتھ وقتی مفادات کی خاطر, وقتی مفادات, حکومتوں کو گرانے چڑھانے کی خاطر اس طرح کے الزامات کا سہارا لیتی ہے. اور وہ طبقات, ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آج ہم ایک چھوٹا سا مقصد اس سے حاصل کر رہے ہیں, کل یہ فریب بن کے ہمارے سروں پر, ہماری سوسائٹی پر سوار ہو جائے گا. ہم لوگ فیض آباد کے دھرنے کے لوگوں کو واپس بھیجنے کے لیے لفافے دیتے ہیں کہ جاؤ, وہ مجرمین تھے, انہوں نے کیسے کسی پہ الزام لگا دیا توہین کا, کیسے یہ ریاست کو یرغمال بنا دیا. قانون سازی ہونی ہے تو پارلیمنٹ میں ہونی ہے, اس کا ایک طریقہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پریشر گروپس بنا کر اور جتھے بنا کر لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. تو اسٹیٹ ناکام ہوئی ہے. اس وقت بھی اسٹیٹ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کم سے کم لوگوں کو یہ کہہ سکے کہ بھائی یہ جو کام آپ کر رہے ہو یہ غلط ہے, روکنا تو دور کی بات ہے, کہنے کی طاقت نہیں ہے. اسٹیٹ ایسے موقف کو پیش نہیں کرنا چاہتی, آپ سرکاری ٹیلی ویژن پہ یہ بات بھی نہیں کر سکتے. تو دوسرا طبقہ ہماری اسٹیٹ کا ہے. تیسری ہماری عدلیہ ہے. عدلیہ کا کام انصاف دینا ہے. وہ خوف کے نحاب کے اندر نہیں جی سکتی. اس کا کام ہے کہ اگر وہ انصاف نہیں دے سکتی تو اپنی مسند سے نیچے اتر آئے. روز قیامت بھی وہ اللہ کو جواب دہ ہوگی اور اس دنیا کے اندر بھی وہ قوم کو جواب دہ ہے. ہمارے ہاں کیسز جب عدالتوں میں جاتے ہیں ہمارے جج ڈرتے ہیں. یہ واقعہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ممتاز قادری تھے جنہوں نے یہ جرم کا ارتکاب کیا, جن کو سزائے موت دی عدالت نے, وہ جج کہاں ہیں جنہوں نے سزائے موت دی؟ یہ جتنے واقعات ہیں, جج کیس لیتے ہوئے ڈرتے ہیں, وکیل کیس لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. وکیل کیس لے دیتے ہیں تو وکلاء کو عدالتوں کی راہداریوں میں مار دیا جاتا ہے.
انصاف نہیں ہوتا، ملزم کو پولیس والے مار دیتے ہیں، عدلیہ کی ذمہ داری ہے ان کیسوں کو 2 ہفتوں میں نمٹائیں۔ یہ جو بیچارے الزام کی پاداش میں بیٹھے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر، 2 ہفتے ہونا چاہیے، 2 منٹ کا کام ہے۔ آپ بندے کو بلائیں گے، اس سے پوچھیں گے تم پر یہ الزام ہے، کیا تم اس الزام کو قبول کرتے ہو؟ وہ کہتا نہیں قبول کرتا۔ آپ کے پاس شواہد ہیں، آپ پیش کریں، وہ انکار کرتا ہے، فورینزک ہوگا، وہ اس جگہ پر آتا ہے جی غلطی ہو گئی، توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، معاملہ ختم ہوگا۔ قانون کی سطح پہ عدالت سے باعزت بری ہونے چاہیے وہ لوگ جن پر الزام لگے ہیں، وہ کال کوٹریوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے بہتر ہے ان کو مار دیں، ان کو سزائے موت دے دیں، بجائے 15 سال اپنی فیملی اور اپنے بچوں سے دور سسک کے زندگی کو وہاں گزار رہے ہیں۔ تو عدلیہ بھی ناکام ہوئی ہے۔ اور آخری طبقہ میں بتا دیتا ہوں، وہ ہماری سوسائٹی ہے، وہ ہمارا معاشرہ ہے، ہم لوگ ہیں عوام جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان علماء کی مجالس میں بیٹھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ایک جنگل کی زندگی دینے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنا ہے، اپنی نسلوں کو ایک آزادانہ ماحول دینا جس میں وہ کام کریں، تو ایسے شدت پسند بیانیوں کو عوام کی سطح پر نظر انداز ہونا چاہیے۔ جی ہاں، عدلیہ اصل میں وہ کام نہیں کر رہی جو یہ اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ یہ کیا کام کروانا چاہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ علماء کو یہ اتھارٹی حاصل ہو کہ وہ لوگوں کے کفر ایمان کا فیصلہ کریں، وہ لوگوں کے کفر شرک ارتداد کے فتوے جاری کریں، وہ یہ بتائیں کہ فلاں گستاخ ہو چکا ہے لہٰذا اس کو سزائے موت دے دو۔ اب عدلیہ اگر اس میں لیت و لال سے کام لیتی ہے، آپ جائیں کبھی عدالتوں میں جائیں، وہ کلا کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت کیس کو لٹکانا ہو اور پتہ ہو کہ اس کے یہ ظاہر سامنے آ جائیں گے تو آپ طول دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سزا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر انکار کرتے ہیں تو خود مارے جاتے ہیں، اور لکھ دیتے ہیں تو قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو اب علماء کہتے ہیں عدلیہ فی الفور جن پر الزام لگے اس اصول پر تو ذرا اٹھائیے علماء کی کتابیں، یعنی ہمارے دیوبندی طبقات کے اوپر بریلوی علماء نے کتابیں لکھ کے تکفیر کی ہوئی ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ، یہ مذہب کی توہین کرتے ہیں، احانت کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں کہاں لے جانا چاہتے ہیں معاشرے کو آپ؟ یعنی علماء یہ کہتے ہیں عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، بھائی عدالتوں کو قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس قانون میں آپ نے توبہ کی گنجائش کو برقرار نہیں رکھا تو عدالت کیا فیصلہ کرے گی؟ اسلام ہو، عالمگیر اخلاقیات ہو، مسلمہ عقلی حقائق ہوں، سب ایک ہی بات کہتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ جس جرم کو میں کسی سے منسوب کر رہا ہوں یہ اخلاقی ناگزیر تقاضا ہے کہ وہ جرم ثابت ہونا چاہیے، اور ثبوت جرم میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جس بندے سے منسوب وہ بات ہو رہی ہے اس کا بیان سامنے آنا چاہیے۔ بھئی وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے گستاخی کی، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کی، مجھ پر یہ الزام لگا دیا گیا۔ اچھا وہ یہ کہتا ہے کہ میری نیت یہ نہیں تھی، میرے الفاظ غلط ہو گئے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے سوال اٹھایا ہے آپ کے اس مذہبی مقدمے پر جو آپ نے میرے سامنے پیغمبر کی پیش کی ہے، میں اس پر اعتراض کر رہا ہوں، میری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو ان سب میں توہین کا کیا سوال ہے؟ توہین اگر کوئی مسلمان کرتا ہے، آپ ذرا سوچئے، میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں وہ رحمت اللہ عالمین، ہم مانتے ہیں وہ خاتم النبیین ہے۔ کوئی مسلمان ذرا تصور کریں، یہ جانتے بوجھتے مانتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نعوذ باللہ پیغمبر کی توہین کر رہا ہوں؟ آپ سوچیے ذرا، ذہنی مریض ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ میں خود اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو آل فال دعوے کر رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے جی یہ تو شیزوفرینیا ہے، لیکن قانون میں چونکہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ نے قانون ایسا بنا دیا کہ جس میں یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ بندے کا کنڈکٹ کیا تھا، اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہے۔ تو ہم لوگ اس وقت یہ واقعہ ہے کہ ایک بے حس قوم کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو ہم نے قانون کا حصہ بنایا ہوا ہے جو ہماری اسلامی تراث، فقہ اسلامی کی تاریخ، مسلمہ جو دین کے اصول ہیں ان سب کے خلاف ہے، اور اس میں کوئی توبہ۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے فقہا یہاں تک کہتے ہیں کہ کسی سے یہ اقدام ہو گیا، یعنی اس نے بھی تسلیم کر لیا، جرم بھی ثابت ہو گیا، تب بھی توبہ کی کتنی گنجائش دی جائے گی؟ بعض فقہا کہتے ہیں پوری عمر توبہ کی گنجائش دی جائے گی، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام کو 1000 سال سے زیادہ قضات کا منصب ملا رہا، جوڈیشری ان کے ہاتھ میں تھی، وہ ہوتے تھے چیف جسٹس۔ وہ منصب ہاتھ سے جا چکا ہے، لیکن خوئے بادشاہی نہیں جاتی، یعنی اس منصب کی طلب اور اس منصب کے اندر جو بیہیویئر تھا آج بھی قائم ہے۔ ورڈکٹ دینا، فیصلہ دینا، کفر و ایمان، لوگوں کے اوپر توہین کے الزامات، اس کو مار دو، اس کو پکڑ لو، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے، اور عدالتیں قانون کے مطابق چلتی ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ قانون پر اثر انداز ہوئے اور قانون سازی ایسی کروا دی کہ جس کے ذریعے سے آزادانہ عدالتیں فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات آج سے 10 سال پہلے بھی ہم کرتے تھے،
20 साल पहले भी इस मुल्क में करते थे, लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते थे मगरिब में बैठे हुए हैं, कानून की तब्दीली चाहते हैं, रसूलुल्लाह की नामूस की हुर्मत की कोई उनको फ़िक्र नहीं है। आप ज़रा मुझे बताइए, ये जो कुछ हुआ है इससे अल्लाह के रसूल की नामूस को दुनिया में हमने परवान चढ़ाया है? ये दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हम ऐसे वहशी दरिंदे हैं कि हमारे पैगम्बर के बारे में तुम गुफ्तगू भी करो तो हम इल्ज़ाम लगा के तुम्हें आग से जला देंगे? जी हाँ, वो जो अमन के मज़ाहिर हैं वो तो आपके सामने हैं। वो गली बाज़ार में, चौक चौराहों में और ऐवानों और दीवानों के अंदर वो अमन के मज़ाहिर सामने आ गए हैं। इस वक्त उस अमन का ये मज़हर है कि हर चौथे रोज़ उठते हैं लोग और लोगों पे इल्ज़ाम लगाकर इसी कानून की आड़ में, अच्छा वो कहते हैं कानून पर अमल दरामद हो तो ये नहीं होगा। भाई कानून पर अमल दरामद हुआ हुआ है तभी ये 1000 से ज़्यादा लोग जेलों के अंदर मौजूद हैं। कानून पर अमल दरामद हुआ हुआ है। उसी कानून पर अमल दरामद के नतीजे के अंदर एक हमारा पिछले दिनों वॉइस ऑफ अमेरिका पे लाइव पॉडकास्ट हुआ, उसमें इंतज़ामिया के रिटायर्ड लोग शरीक हुए। उन्होंने बताया कि हम पर कैसा दबाव होता था जब ये केस दर्ज होते हैं। हम उस शख्स के बारे में रिपोर्ट लिखते हुए डरते थे कि थाने के ऊपर हमलावर होंगे तो कानून में तो लेकर चली गई पुलिस उस बंदे को। कानून तो मौजूद था। माशरे को जब वहशत की तरफ आप धकेलेंगे, आप बैठकर फजाइल की दास्तानें सुनाएंगे कि जिस शख्स ने ये काम किया उसको तो हमने देखा ख्वाब में बशारतें हुई। आप ज़रा इमेजिन करें, तसव्वुर करें, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। इस कानून के तहत अदालत ने मुमताज़ कादरी को फांसी दी। कौन था जिसने उस पूरे के पूरे वाक़े को ग्लोरीफाई किया, लाखों की तादाद में लोगों को जमा किया, उसके मज़ारात बनाए, उसके बारे में बताया कि इसके बारे में बशारतें आ रही हैं पैगंबर की। तो ये सब कुछ जब आप करेंगे माशरे की सतह पे, तो कानून तो महज एक ढकोसला है, कानून तो महज एक सहारा है अपने अहदाफ को हासिल करने का। कानून पर कौन अमल दरामद करता है? और फिर कानून ऐसा बना दिया है कि जो अमल दरामद करना भी चाहे उसके भी हाथ बंधे हुए, क्या अमल दरामद करे।